سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ احکام تجارت، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوال کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی سوال دیجیے۔ کہ ہماری دکان پر جب گراہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، تو جب سامان کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ ہمارے دکان میں ہوتا نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی منگا کر دیں گے آپ کو، تو پیچھے فون کرتے ہیں، وہ مثال کے طور پر 100 روپے کا ہوتا ہے، پھر ہم گراہک کو بولتے ہیں بھائی یہ آپ کو 120 روپے کا ملے گا، ہم دیں گے، پیچھے سے آ رہا ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سوال کرنے والا ایسے جملے بول دیتا ہے کہ ٹیکنیکل پرابلمس ختم ہو جاتی ہیں، جی لیکن اس کی مراد وہ جملے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح، جیسا انہوں نے کہا نا کہ بھئی ہم کہتے ہیں اچھا دے دیں گے، یہ تو وعدے کی صورت ہے، صحیح، وعدے کی صورت تو جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ وعدہ کر سکتے ہیں۔ نارملی ایسا نہیں ہوتا، مال نہ ہوتے ہوئے لوگ سودا ڈن کر دیتے ہیں، تو سودا ڈن کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سودا اگر آپ وعدہ کر لیتے ہیں آپ کو مال نہیں ہے تو یہ صورت جائز ہے۔ میں نے جو بات بیان کی کہ بعض اوقات جو بیان دینے والا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا وہ کیا بیان دے رہا ہے۔ جی اس کا بارہا تجربہ، بلکہ روز ہی تجربہ ہمیں طلاق کے مسائل میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات خود طلاق دینے والا بھی اپنی معافی ضمیر کو بیان کرنے میں کبھی بیان دیتے وقت کاکی کا فرق کر دے گا، کبھی تھوڑا سا زیادہ فرق کر دے گا، کبھی سے زیادہ کر دے گا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، مطلب کوئی واقعے کو نقل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو حساسیت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یوں کسی چیز کو بیان کرنے میں کیا ٹیکنیکل پرابلمز آتی ہیں اور کیا آسانیاں آتی ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی اس سے یوں کہہ لیں کہ وہ فراڈ تو نہیں کر رہا ہوتا، دھوکہ دینا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن معاملے کی نزاکت اور اس کی نوعیت کے اعتبار سے الفاظ کا، جملوں کا چناؤ اور صحیح انداز پہ وہ تصویر پیش کرنا جو اس وقت ہوئی ہوگی، جی ہاں، وہ شاید مشکل ہو رہا ہوگا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، احکام تجارت سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن آپ نے نکاح اور طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے، تو طلاق دینے والے جب آتے ہوں گے ظاہر سی بات ہے مسئلہ پوچھتے ہیں، شرعی طور پہ حکم معلوم کرتے ہیں کہ جی مفتی صاحب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب ایک میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کی سچویشن تو ایسی ہوتی ہوگی نا کہ ایک طرف خوف ہے، خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز نافذ ہو چکی یعنی طلاق وہ حلال ہو جائے ہمارے بیان جملہ کہنے سے، اور دوسری طرف یہ بھی ایک خوف یا تشویش ہوتی ہوگی کہ صحیح نہ بتایا تو جڑتا ہوا گھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک، بہت سارے لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو خوف خدا رکھتے ہیں اور وہ قطعاً یعنی ارادی طور پر کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک، اور ان کو پتہ ہے کہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ جی، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو غلطی کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ جب طلاق ہوتی ہے تو
فریق ثانی بھی ہوتا ہے، لڑکی بھی ہوتی ہے، بعض کا اس کی طرف سے مزاحمت آتی ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، تو شوہر پھر جم نہیں پاتا، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، جم نہیں پاتا، وہ اپنے بیان پر جو ابتدائی بیان دے رہا ہوتا ہے نظر ثانی کر لیتا ہے، ٹھیک، پھر گواہ موجود ہوتے ہیں تو گواہوں سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے غلط بیان دیا تو گواہوں سے پھر وہ رجوع کر لیتا ہے، صحیح کی طرف آ جاتا ہے، تو یوں ڈفرینٹ صورتحال ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ مصطفیٰ میرے پاس ایک میسیج آیا تھا، تو ایک صاحب ہیں، میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں، اقامہ تجارت بھی شوق سے دیکھتے ہیں، تو پروڈکٹس بیچتے ہیں آن لائن، یہ تو انہوں نے کچھ پروڈکٹس بھیجی اور آخر میں ایک نوٹ بھیجا، نوٹ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پارسل مل جائے گا تب ہمارا سودا ڈن ہوگا۔ درست ہے جملہ اس سے بھی؟ پارسل مل جائے گا سودا ڈن ہو یعنی جائے انہوں گا۔ نے کچھ پروڈکٹس کے نمونے بھیجے ہیں، ریٹ بھی بھیجے، اگر آپ نے منگانا ہے آپ آرڈر کر دیں، جب ہمارا ڈیلیوری بوائے لے کر پہنچے گا آپ کے پاس تو جب آپ وصول کریں گے اس وقت سودا تصور کیا جائے گا۔ دیکھیے طریقہ بارہا ہم نے آن لائن کام کرنے والوں کے لیے بتایا ہے، جی یہ طریقہ اسی وقت کارگر ہے کہ جب آپ جو ہے وہ کیش آن ڈیلیوری کر رہے ہوں، جی لیکن جو لوگ پہلے سے پیسے منگوا لیتے ہیں وہاں تو سودا ڈن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ یہ کہتے رہیں۔ کہتے رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے پیسے نہیں منگاتے، کہتے ہیں کہ پہلے آپ ڈاک کا خرچہ بھیج دیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سودا ڈن ہو گیا ہے، صحیح ہے، تو اصل قیمت جو منگوانا ہے اس میں پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں کسٹمرز اور گاہک میں کچھ اس طرح کی اگر ڈیل ہو کہ کیش پہ مال لیں گے تو اتنے کا، ادھار لیں گے تو اتنے کا، 15 دن کا ڈیو لیں گے تو اس کا ریٹ یہ، 1 ماہ کا ڈیو لیں گے تو اس کا ریٹ یہ، کیا اس طرح خرید و فروخت کرنا اور گاہک کو مال خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کسٹمر اور گاہک تو ایک ہی فرد ہو گیا، بہرحال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پرچیزر اور سیلر کے درمیان یہ بات چیت ہوئی ہے۔ دیکھیے بارہا ہم اس سوال کا جواب دے چکے ہیں اپنے پروگرام میں، ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ایسا کرنا ایک صورت میں جائز ہوگا کہ ابھی آپ کا سودا ہوا نہیں ہے، ایک ابتدائی بات چیت چل رہی ہے جس کو ہم بارگیننگ پیریڈ کہتے ہیں، اور اس بارگیننگ پیریڈ کے اندر آپ اس کو آپشن دے رہے ہیں اور پھر دونوں کسی ایک ریٹ پر اتفاق کرتے ہوئے اور ایک مدت پر اتفاق کرتے ہوئے سودا ڈن کرتے ہیں۔ جب ایسی صورتحال پائی جائے گی کہ سودا ایک ہی قیمت پر لاک ہوا تو یہ ہے کہ معاملہ جائز ہوگا، اور آپشن کھلے نہیں رہنے چاہیے ورنہ ناجائز ہو جائے گا۔ وہ سب یہ کھلے تو نہیں رہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا، کسی نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ ہم یہ شرط رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 10 دن میں پیمنٹ ہوگی تو اتنے پیسے لیں گے، یعنی ایک تو ہے نا آپشن دے رہے ہیں، آپشن نہیں دے رہا، یہ طے ہو گیا، فائنل لکھ لیا، ریٹرن کر دیا کہ اگر 10 دن میں پیمنٹ کریں گے مثال کے طور پہ تو 1 لاکھ روپے، اگر 15 دن میں کریں گے تو 1,05,000 روپے، اور مہینے میں کریں گے تو 1,20,000 روپے۔ اب یہ تینوں چیزیں ڈن ہو گئی ہیں ان کی، اور یہ تحریر میں بھی آ گئی ہیں اور دونوں راضی بھی ہو گئے، تو کیا اس کو ڈن ہونا تصور کریں گے؟ اور ان کے ڈن ہونے اور لکھ لینے سے کیا کوئی صورت بنے گی اجازت کی؟ ڈن ہونا بالکل تصور کریں گے، انہوں نے سودا غلط انداز پر ڈن کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ غیر شرعی صورت کہلائے گی۔ ایسے سودے کی جو آمدنی ہے وہ بے فاسد کی وجہ سے ملک خبیث ہوگی، مال حرام شمار ہوگی۔ تو صاحب اگر اسے درست کرنا چاہیں یا رینیو کرنا چاہیں تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اگر تو سودا ہونے کے بعد آگے بھی اس نے چیز بھیج دی، وہ چیزیں باقی نہیں ہے، صحیح، پھر تو سودا کینسل بھی نہیں ہو سکتا، جی، ورنہ اگر آپشن برقرار ہو، صورتحال ایسی ہو تو پھر کینسل کر کے جو ہے وہ دوبارہ سے سودا کرنا ہوگا۔ ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے۔ میں اسد رضا بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے تنخواہ کم شو کروانا کیسا ہے؟ ٹیکس سے بچنے کے لیے میرا خیال سے اس وقت پورے پاکستان کا یہ سوال ہے، یہ سوال اتنا ویلڈ ہے؟ بہت آؤٹ لائن، بہت آؤٹ سوال ہے۔ کاروباری بندہ ہو یا نوکری پیشہ ہو یا کچھ اور ہو، تو ایک صاحب مجھے ملے تو کہنے لگے کہ کنسلٹنسی کی فیلڈ میں جی 45% ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ اکبر، سختی بڑی زیادہ ہوئی ہے، تو کھانچے بھی سارے بند ہو گئے، تو مشکلات زیادہ ہیں۔ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس پر ہلکا ہاتھ رکھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری چیزیں ایک ساتھ مہنگی ہوئی ہیں نا۔ مثال کے طور پر جو چیز ہم خریدتے ہیں جا کر
اس پر ہم سے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. جی پیٹرول پر، گروسری پر، سب چیزوں پر ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. وہاں سے پیٹرول مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے. جی مثال کے طور پر گاڑیاں آتی ہیں ہر سال، وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، گوشت مہنگا ہو گیا ہے، کرائے مہنگے ہو گئے ہیں، پھر بجلی نے تو کمر توڑ دی ہے. تو چاروں طرف سے ایک اضافی برڈن بڑھ گیا، اور اوپر سے ٹیکس بڑھ گیا. تو صرف کوئی ایک چیز کا بڑھنا نہیں ہے، صحیح ہے. اتنی ساری چیزوں کا بڑھنا ہے، اور انسان جو وہ دبتا جا رہا ہے، ٹیکس کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے. تو دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے کہ وہ چیز یا وہ کام کہ جس کی وجہ سے قانونی جرم کا ارتکاب کرنا پڑے، اس سے بچنا شرعاً بھی ضروری ہے. تو کوئی بھی خلاف قانون کام تو آپ نہیں کر سکتے، یہ بات طے ہے. چلیں جی، یہ تو ہو گیا. کسی احکام تجارت کے سوالات پہ بات ہو رہی تھی، تو ایک بات یہ بھی آئی کہ جی زیادہ اچھا سوال وہ ہے جو زیادہ عوام کی ضرورت ہے. تو چلیں، یہ سوال کم از کم اس معیار پہ تو پورا اتر ہی رہا ہے. ابھی مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہر طرف سے یہی سوال آ رہا ہے. یہ تو آپ نے سوال کی تعریف بیان کر دی. اب زیادہ اچھا جواب کون سا ہوتا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. وہ تو آپ ہی بتائیں گے مجھ سے. زیادہ اچھا جواب، ظاہر بات ہے، جواب تو وہ ہے کہ جو حق پر مشتمل ہو. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور جب ہم کوئی جواب دیتے ہیں، حلال و حرام کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں یہ حکم اس بات کا. براہ راست وہ مسئلہ بیان ہوتا ہے قرآن و حدیث میں، یا اخذ کر کے بیان کیا جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے عوامی پسندیدہ جواب، جو عوام میں مقبول ہوگا. ہمیشہ عوامی پسندیدہ جواب تو وہ ہوتا ہے کہ جو آسانی پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، جس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہو. ان کو فائدہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو جواب تو میں نے دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ عوامی پذیرائی کا وہ نہ ہو سکے، مستحق نہ ہو آپ سکے. کا جو جواب ہے اس سے ہمارے سننے والوں کو یا جن کا یہ سوال ہے ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں میں ہوگا؟ آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ کے محلے میں کہ الیکٹرک نے تار چینج کیے جی کیے جی. دارالفتہ علیہ سنت جب سے کھلا ہے، ہم روز اول سے ہی ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ چوری کی بجلی استعمال کرنا گناہ ہے. صحیح. اتنے لوگ عذر بیان کرتے تھے کہ وہ بل اتنا مہنگا، اے سی کیسے چلائیں، کنڈے لگے ہوتے تھے. جی رات کو خاص طور پہ کنڈے لگ جاتے تھے. اس کے لگنے سے ہزار جو اور برائیاں ہوتی تھیں وہ الگ. سخت گرمی میں پتہ چلا کہ کنڈے مارنے والے نے تاروں پہ ڈال دیے ہیں اور تار شارٹ ہو گئے. جی. ٹھیک ہے. اور محلے کی بجلی چلی گئی. جس کے یہاں پنکھا چل رہا تھا وہ پنکھا بھی نہیں چل سکا. صحیح. اور لوگ متصور نہیں کر سکتے تھے کہ کنڈا نہیں ہوگا کراچی میں. جب سے یہ تار چینج ہوئے ہیں کنڈے کا جنازہ نکل گیا. بہت ہی کوئی ٹیکنیکل آدمی ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے چوری کرتا ہو بجلی، لیکن اب وہ جو تار شارٹ ہونے کا معاملہ تھا، وولٹیج اپ ڈاؤن کا معاملہ تھا، کیونکہ ایک تار پہ جب بہت سارے لوڈ پڑ جاتا تھا تو وولٹیج کی پرابلم ہوتی تھی. تو ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وولٹیج کی پرابلم نہ ہونے کے برابر ہے. لوگوں نے فریج پر جو اسٹیپلائزر ہے وہ بھی بند کر رکھ دی ہے. مجھے ایک الیکٹریشین کام کرنے آیا، کہنے لگا آپ نے لگایا ہوا ہے، اس کو رکھتے ہیں آپ، یہ زیادہ بجلی لیتا ہے. تو وولٹیج کا اتنا بڑا پرابلم تھا. تو ایک ہماری برائی تھی اور ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ برائی معاشرہ چھوڑ دے گا. آج دیکھیں وہ برائی نکلی ہے نا. کنڈے تقریباً ختم ہو گئے شہری علاقوں میں، کم از کم. ٹھیک. کوئی گاؤں دیہات میں کسی نے لگائے ہوں گے تو ایک الگ بات ہے. تو مختلف اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جرم یا گناہ جو ہے وہ مشکل بنا دیا جائے تو بھی بچت کی صورت بچ جائے. جرم اور گناہ پر جو ہے نا وہ ایک ہوا کریٹ کر دیا جائے، اور عوام جاتے ہیں نا تو علماء اکرام پر ایسا دباؤ ڈالتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حرام کو حلال کرنے کا فتویٰ نہیں ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جی. تو بعض اوقات وہ بلا وجہ کا دباؤ ہوتا ہے. وہ مشکلات ایسی نہیں ہوتی. بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہم ایک گناہ کر کے بعض اوقات معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا. معاشرہ جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور اعتدال اگر معاشرے میں نہ ہو تو پھر تو افراتفری ہو جائے گی. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے اور
اس صراط مستقیم پہ، معتدل راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے ایک سوال ہے میرے پاس، تحریری سوال آیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ انٹرنشپ چل رہی ہے اور اب ختم کرنی ہے، تو کس طرح کریں؟ اتنا ہی سوال ہے۔ انٹرنشپ تو ایک عارضی معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں ہماری کمپنی میں، اور اس عارضی معاہدے میں بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ڈاکٹر ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے ان کو 1 سال کرنا ہے، سی اے کرنے والے ہیں تو ان کا شاید 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے، 2 سال یا کچھ زیادہ کرنا ہوتا ہے ان کو۔ تو اس کا بھی ایک معاہدہ تو ہوتا ہے کہ بھئی اتنے ماہ کے لیے جو ہے نا وہ آپ یہاں پر اپوائنٹ ہیں، اور اس سے پہلے کوئی ختم کرنا چاہتا ہے تو فریق ثانی کو اطلاع دے اور بتائے کہ بھئی میں فلاں وقت جانا چاہتا ہوں، اور پھر وہ قبول کریں گے، اس کو چلے جائیں۔ سر اگر کوئی کمپنی، اس بات سے ہٹ کے تو جواب ہو گیا، اگر کوئی کمپنی، کوئی ادارہ کسی اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کرے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کے سارے تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ ہم اٹھائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو تعلیم ہوتی ہے عمومی طور پر اس کے ایکسپنسز جو ہوتے ہیں وہ طے شدہ ہوتے ہیں کہ اتنے آلموسٹ ایکسپنسز ہوں گے، تو وہ کمپنی طے کر لیتی کہ جی آپ کے جو بھی ایکسپنسز ہوں گے وہ ہم اٹھائیں گے دوران طالب علمی، سال 2 سال 4 سال کا جو بھی آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ منتھلی بیس پہ کرنا ہو، جیسے ضرورت ہو ویسے پے کریں گے، تو وہ ہم اٹھائیں گے، لیکن پھر آپ کو 5 سال یا 10 سال یا 2 سال جب آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو لازمی طور پر ہماری کمپنی میں جاب کرنی پڑے گی، اور جب آپ جاب کریں گے تو جو اس وقت مارکیٹ ٹرمز کے مطابق آپ کی سیلری بنتی ہوگی یا جو سہولیات بنتی ہوں گی وہ ہم آپ کو پے کریں گے۔ دیکھیے صرف اسپانسرشپ سے جو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی ایک طالب علم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ بعض تعلیمی اداروں کا یہ نظام ہوتا ہے، جو بہت اچھے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسپارکو ہے۔ اسپارکو ایک امتحان لیتا ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ جس سے ہم کہہ لیں، جی جو لائق بچے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، چھانٹی ہو جاتی ہے۔ صحیح اب ان سے کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو 4 سال پڑھائیں گے، ہے، سب بچوں کو صحیح ہے، 4 سال ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور ہم آپ کو جو پڑھائیں گے تو اس میں آپ کو اگلے 5 سال ہمارے پاس جاب کرنی ہوگی، ایک بانڈ وہ بھرواتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ اگر آپ پہلے سال میں چھوڑیں گے، ہماری فیس ہے، یہ کہتا ہے ہماری اتنی فیس ہے، یہ فیس ہم ایک شرط میں معاف کریں گے، آپ 5 سال پورے کر گئے تو یہ معاف۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے 1 سال بعد چھوڑا تو ہم اتنی فیس لیں گے، 2 سال بعد چھوڑا اتنی، کم ہوتی جائے گا آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو یہ تو ایک جائز صورت ہے، اور ایسا جو وعدہ ہے وہ بھی دیانتاً تو لازم ہے ٹھیک ہے، کہ ایک پورا آپ پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور سامنے والے کو ضرر، نقصان، اور جن مقاصد کے تحت وہ پڑھانا چاہتا ہے وہ سارے مقاصد ظاہر بات وہ پھر اپنے پاس ہی جاب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سب جائز ہے یہ جو آپ نے بتائی، کئی اعتبار سے جائز ہے، ایک تو یہ کہ وعدہ ہے، صحیح، وعدے کے اعتبار سے جائز ہے ٹھیک ہے، کہ ایسے مواقع پر جو وعدہ کیا جائے وہ دیانتاً پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو جانے سے تو منع کر ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو فیس ہے اس صورت میں معاف کروں گا، آپ جانا چاہتے ہو تو فیس ادا کر کے چلا جائے۔ صحیح، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اچھی اپرچونیٹی مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑی مل رہی وہ ہوتی چلے جاتے ہیں، صحیح، فیس اپنی ادا کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یوں فیس کو بھی ایک معلق رکھا گیا ہے، ٹھیک، ادارے نے بیان کر دیا فیس ہے ہماری، صحیح، لیکن ہم اس صورت میں معاف کر دیں گے۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے بھی یہ جو ڈیل ہے اس میں کوئی غیر شرعی معاملہ نظر نہیں آتا۔ ٹھیک۔ کوئی چیز لینے جائیں تو چیک کرنے کے لیے بغیر اجازت کے کچھ اٹھا کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ چیک کرنے کے لیے کھا رہے ہیں مجھ سے؟ بغیر اجازت تو نہیں کھا سکتے، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ مانگ لیں اس سے، لیکن پتہ چلا کہ آپ جو ہے نا آدھا چھٹانگ کوئی چیز لے رہے ہیں اور آدھا چھٹانگ آپ نے کھائی لی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھی حسب ضرورت اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو اس سے پوچھی جا سکتی ہے، اور یہ بھی بڑی خاص چیزیں ہوتی ہیں جو چیک کی جاتی ہیں۔ جی، نارملی فروٹ میں تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی آم خریدنے جائے بولا میں کھا کر دیکھوں گا پہلے، کچھ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جن میں بندہ دیکھتا ہے چیزوں کو، تو ورنہ ہر چیز میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو عموماً جو ہے نا خشک میوہ جات جو ہوتے ہیں نا جی۔ اس میں بعض اوقات وہ چیک کرا دیتے ہیں، لیکن وہ میرا تجربہ ہے کہ وہ جو زیادہ حریص قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا پھر وہ ان پہ روک بھی لگا دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ حساب ہے، اتنے دانے کھاؤ گے تو اتنے کا پڑ جائے گا، تو سوچ لو ذرا،
تو وہ محتاط پھر کروا دیتے ہیں. تو اور جو بڑا ہوشیار قسم کا دکاندار ہوتا ہے نا وہ زبردستی کھلاتا ہے. تھوڑا سا نا شرما شرمی میں تو لے گا, باتوں کا ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر شرما شرمی میں لینا کیسا مجھ سے؟ قوت فیصلہ تو اس کا اپنا ہے نا. ٹھیک اس نے تو ایک کاروباری داؤ کھیلا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کو چاہیے تھا کہ ذرا یہ نہیں لینا تو نہ لے. صحیح. چلیں جی, کھانے سے پہلے سوچ لیں اب کہ شرما دانا ڈالا ہے. دانا ڈالا ہے. اب یہ دانا آپ کھائیں گے تو پھر وہ جیب پہ کیا پڑے گا, اور یہ لازمی ہے یا یوں کہہ لیں مطلب آپ کی چوائس ہے پھر ساری چیز. یہ باہر کال دیجیے. مفتی صاحب, یہ میرا سوال یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں دونوں پارٹنر کام کریں گے یا ایک بھی کر سکتا ہے؟ پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے پیسے ملائے ہوئے ہیں, تو اس صورت کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں کام کریں, کوئی ایک بھی کر سکتا ہے, ایک سلیپنگ پارٹنر ہو. اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک نے پیسے ملائے ہیں اور ایک ورکر کے طور پہ کام کرے گا. تو اس میں تو جو انویسٹر ہے اس کا کام نہ کرنا شرط ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہے, اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. مجھ سے اگر پارٹنرشپ کری یعنی پیسے دونوں نے ملائے, پیسے رقم دونوں کی ایسیٹس میں, لیکن ایک بندہ جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہے اور وہ چیزوں کو فیس کرتا ہے, وہ اگر اپنی تنخواہ رکھ لے کہ بھائی میں یہ تنخواہ لوں گا, تو کیا حکم ہوگا؟ تنخواہ کی تو گنجائش نہیں ہے. اپنا جو ریشو ہے نفع کا وہ بڑھا سکتا ہے وہ, کہ بھئی 50-50 نہیں, اب تو میں 60 لوں گا. ٹھیک ہے. تو جو تناسب رکھا ہے نفع کا وہ بڑھایا جا سکتا ہے. جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا کہ جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو زیادہ پروفٹ یا زیادہ رقم ملنی چاہیے. تو مفتی صاحب نے جیسے کہ اس کا حل ارشاد فرمایا کہ آپ کے جو پروفٹ پرسنٹیج ہے وہ چینج کر لیں, اور اس میں اضافہ کر لیں. اگر 60-40 کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے بالفرض 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی تو 60,000 روپے آپ کے ہو گئے اور 40,000 روپے دوسرے کے ہو گئے. نیکسٹ کال دیجیے. مفتی صاحب, میں نے ایک گھر خریدا ہے لیکن ابھی مکمل ادائیگی نہیں کی, تو کیا وہ گھر میں آگے کسی اور کو بیچ سکتا ہوں؟ مارکیٹ میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ریٹیلر ہے وہ ہول سیلر سے ادھار مال خرید کر لے کر آتا ہے. ٹھیک. جب اس نے خرید لیا تو وہ مال اس کا ہو گیا, اب وہ اپنے گاہکوں کو بیچنا بھی شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات سارا بک جاتا ہے وہ, لیکن آگے سے اس کی جو پیمنٹ شیڈول طے ہے اس کے مطابق قیمت ادا کرتا ہے. جس سے خریدا ہے اس کے پیسے ابھی رہتے ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے نہیں بیچ سکتے. تو آپ کا جو گھر ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے آپ بیچ نہیں سکتے. بعض اوقات بینک انوالو ہوتا ہے اور وہاں بینک کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی. یعنی خلاصہ غرض یہ ہے, مقصود یہ ہے بات کرنے کا کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس میں آپ آزاد ہوں, کوئی کسی قسم کا رکھنا نہ ہو کہ آپ کو خریدار کو چیز سپرد کرنے میں پرابلم پیدا ہو. ٹھیک. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. ایک آن لائن اسٹور ہے جس میں ہم الیکٹرانکس آئٹم بیچتے ہیں لاہور میں, تو ہم بات چیت کر کے تو کلائنٹ کو جا کے دے دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں. لاہور سے باہر یہ ممکن نہیں ہے, تو ہم آدھے پیسے پہلے منگواتے ہیں اور آدھے پیسے جب ہم سامان بیچتے ہیں تب منگواتے ہیں. تو ہمارا اس طرح کرنا کیسا, اگر اس میں کوئی مزید ترمیم ہے تو بتا دیجیے. ہم نے پیمنٹ آدھی یا پوری سے منع نہیں کیا, ہم نے یہ قید لگائی ہے جو شریعت مطالعہ کی قید ہے کہ جب آپ کے پاس مال موجود نہیں ہے آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اگر آپ کے پاس مال موجود ہے, آپ مالک ہیں مال کے, قبضے میں بھی آپ کے, تو پھر آپ بغیر پیمنٹ لیے بھی بیچ سکتے ہیں, آدھی پیمنٹ لے کے بھی بیچ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال ہے کہ بچوں کے لیے ایک پراپرٹی خریدی کہ مستقبل میں جب اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے تو بچوں کے کام آئے گی, تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے نارملی لوگ اپنے لیے ہی پراپرٹی خرید رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیت یہ ہوتی ہے, کسی کی نیت ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی کروں گا جی. جب کام آ جائے گی. کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بیچ کر کسی اور علاقے میں ان کا گھر بنا دیں گے. بیچنے کی نیت پائی جاتی ہے. اگر بیچنے کی نیت پائی جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ جو شخص جس نے خریدی ہے یہ اسی کی ملکیت ہے جو ہم نے صورت بیان کی ہے, تو اس پر زکوٰۃ بنے گی. ٹھیک. یہ مال تجارت ہے. صحیح. اگلی کال دیجیے. کاروبار میں پارٹنر بنانے کی کیا شرائط ہیں؟ کاروبار میں پارٹنر بنانے کی شرائط میں یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو. ٹھیک ہے, جب آپ پارٹنر بنائیں گے اس کو. دوسری شرط یہ ہے کہ
جو آپ کام کریں گے اور وہ اور آپ دونوں کے خیالات اس بات پر متفق ہوں کہ آپ جائز کام کریں گے. یہ نہ ہو کہ آپ دونوں یا کوئی بھی شخص دو پارٹنر مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے جناب چرس بیچنی ہے، تو یہ تو جائز کام نہیں ہو سکتا. کام جائز ہونا چاہیے اور دونوں جو ہے وہ ان کی ہم آہنگی ہوگی اور دونوں کے پاس سرمایہ ہوگا جب بھی پارٹنرشپ ہوگی. ہم آہنگی بنیادی طور پر ایک بنیادی عنصر ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے ایکسپرٹیز کو بھی ترجیح دیتے ہیں. انویسٹر کے پاس وہ لائن ہی نہیں ہے. ٹھیک. سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے پاس مہارت ہے، یہ کام کر سکتا ہے، پھر وہ دوسرے کو پیسہ دیتے ہیں اور تب جا کے جو ہے وہ کام آگے بڑھتا ہے. دونوں اناڑی ہوں گے، نا تجربہ کار ہوں گے تو پھر جو ہے نا بڑی مشکلات ہوتی ہیں. لاسٹ کال شامل کرتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری دکان پہ جو پرانا مال رکھا ہوا ہے وہ میں نئی قیمت پہ بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ اچھا جی، دیکھیے آپ کی دکان پر جو مال ہے آپ اس کے مالک ہیں، تو کاروبار کا انداز تو یہی ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کا بھاؤ ہوتا ہے اس پر بیچنا معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو اگر آپ اس قیمت پر بیچتے ہیں تو اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.